الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ بدر. جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مکے والوں نے مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا ہو گئے تھے. آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تیار کر رہے تھے. مدینہ کے اطراف میں جتنے راستے گزرتے اور آتے ہیں ان تمام راستوں کی پہرے داری کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے مدینہ پر کوئی بھی اچانک حملہ نہ کر سکے. جب اس بات کی اطلاع ملی کہ مکے والے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں اور اس تیاری کے لیے مکہ سے ملک شام کا بار بار سفر ہو رہا ہے، تجارتی قافلوں کو روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ تجارت کر کے دولت جمع کی جا سکے، اس دولت سے ہتھیار تیار ہو سکیں، اس دولت سے افراد کو اپنے ساتھ کر سکیں، ایک بڑی فوج تیار ہو جائے اور پھر مدینے والوں پر حملہ کر لیا جائے. اپنے اس مقصد میں تو وہ کامیاب ہو گئے تھے. دولت جمع کی، ہتھیار جمع کیے، سواریاں انہوں نے جمع کی، افراد جمع کر لیے. ایک دن ایسا آیا کہ مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہو ہی گیا. یہ مقابلہ یہ پہلا مقابلہ تھا جو مسلمان کافروں کے ساتھ کھل کر رہے تھے. ابھی تک کے مسلمانوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا تھا، نہ مسلمانوں کے افراد نے، نہ پوری جماعت نے، نہ مکمل طور پر صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے. یہ پہلا موقع ایسا آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں، آپ کی اقتداء میں 313 کی تعداد میں مسلمان مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے کی طرف مقام بدر پر 1000 کی تعداد میں مشرکین سے مقابلہ ہو جاتا ہے. افرادی قوت کے اعتبار سے مسلمان کمزور تھے، سواریوں کے اعتبار سے بھی کمزور رہے، ہتھیار کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے کے دروس میں بیان کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی. بڑا سا لشکر ہے، پہلی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان اسلام کے حالت میں اس طرح سے کفار مکہ سے پہلی مرتبہ مقابلہ کر رہے ہیں اور تعداد میں کم ہیں، ہتھیار میں کمزور ہیں، سواری کی قلت ہے. اگر یہ جنگ ہار جاتے ہیں، اس جنگ میں اگر مسلمان کمزور ہو گئے، مارے گئے تو مدینہ تباہ ہو جائے گا. یہاں بدر میں تو مسلمانوں کو ماریں گے ہی، لیکن جیتنے کے بعد
پھر یہ دندناتے ہوئے مدینہ تک پہنچیں گے اور پوری آبادی کو تہس نہس کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے بڑی عداوت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ کے اندر شریک رہے تھے، تاکہ ان سرداروں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر جنگ کا جذبہ باقی رہے، جنگ لڑنے والے کمزور نہ ہو سکے۔ ماہ رمضان 17 تاریخ تقریباً جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ کی اس فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر ایسی خطرناک جنگ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد معاملہ اتنا زیادہ صاف ہو جاتا ہے، حالات اتنے زیادہ پر اطمینان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان جب منظر دیکھتے ہیں کافروں کا، ان کی بڑے لشکر کا، ان کے ہتھیاروں کا، ان کی سواریوں کا، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو بہت بڑی جیت عطا فرمائی۔ بڑے بڑے سردار زمین پر گرے ہوئے انہیں نظر آئے۔ وہ افراد جو افراد مکہ میں مسلمانوں کو، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک پریشان کرتے رہے، کبھی مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تانے کستے تھے، زمین پر اوندے منہ گرے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اور انہی میں سے ایک ابو جہل بھی تھا، جس نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ یہ جو پہلی جنگ تھی، یہ حقیقت میں جہاں حق اور باطل کے درمیان کی جنگ رہی، وہیں ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان کی بھی جنگ تھی۔ مظلوموں کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالمین کو سبق سکھا دیا کہ ظلم کرتے کرتے، طاقت کا مظاہرہ کرتے کرتے یہ نہ سمجھنا کہ پھر تم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ انسان بظاہر کمزور تو نظر آتا ہے، مظلوم دکھنے میں تو کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن اس مظلوم کے پیچھے آسمان والے کی طاقت ہوتی ہے۔ 313 افراد، 1000 بہادر لوگ جو ہتھیاروں سے لیس تھے، پوری تیاری میں آئے ہوئے تھے، جنگ میں مہارت رکھتے تھے، یہ مدینہ کے چند افراد کے ہاتھوں ایسی شکست کھا جاتے ہیں کہ شکست کے بعد انہیں نہ نگلنا آتا ہے نہ اگلنا آتا ہے۔ کیا ہوگا اب؟ ایسی شکست، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اپنی قوم کی تباہی پر رویا جائے یا مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں کچھ آئندہ غور و فکر کیا جائے۔ آخر غلطیاں کہاں سے ہوئی؟ ہار تو ہو گئی، 70 لوگ قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں صرف 14 لوگوں کی شہادت تھی۔ ادھر 70 مارے گئے اور 70 قیدی بھی بنا لیے گئے۔ یہ قیدی بنایا جانا یہ ان کی ناک کٹنے کے برابر تھا۔ ایک فوجی جنگ کے اندر قتل کر دیا جائے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب فوجی کو قیدی بنا لیا جاتا ہے تب سامنے والی پوری قوم کی ذلت ہوتی ہے۔ 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا اور یہ بدر کے مقام سے مدینہ تک انہیں گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ مکے والے دیکھتے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہیں ہم پریشان کرتے تھے، وہ لوگ جنہیں ہم تھپڑیں مارتے تھے، جن کے اوپر گندگیاں پھینکتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، جنہیں نماز پڑھنے سے روکتے تھے،
جنہیں ہم نے گھر سے باہر نکالا، شہر سے باہر نکالا تھا، جنہیں بار بار چھیڑتے تھے، ان کے علاقے میں جا جا کر ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے بہادر ہمارے بڑوں کا قتل کر کے ہمارے لوگوں میں سے 70 لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ چلے گئے. مکہ جانے کے بعد خون کے آنسو رونے لگے. ایسی ذلت، ایسی تباہی، ایسی رسوائی مکہ والوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ پہلی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس نے کفار مکہ کی کمر توڑ دی. لیکن وہ بہادر لوگ، اسلام کے لیے دل میں عداوت رکھنے والے لوگ، 70 لوگوں کا قتل، 70 لوگوں کی وہ قیدی، 70 قیدی بنائے جانے والے افراد، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے مکمل توانائی کے ساتھ مدینے والوں کو سبق سکھانے کی پھر تیاری کرنے لگ گئے. چند دن ماتم رہا اور اس کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. مدینے والوں کو سبق سکھایا جائے گا، ہمارے مقتولین کا بدلہ لیا جائے گا. اور اس طرح سے ایک جنگ جس کے بعد ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اب کفار مکہ خاموش ہو جائیں گے، اب یہ تو میں والا مسئلہ ختم ہو جائے گا، مکے والے اپنی جگہ سکون سے رہیں گے، مدینے والے اپنی جگہ سکون سے رہیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یہ جھگڑے، اختلافات، یہ جنگیں نہیں ہوگی. مسلمان تو آ گئے تھے، انہیں فتح نصیب ہوئی، خوشیاں انہوں نے منائی، انہیں احساس ہوا کہ مظلومیت کا ایک دور تھا، اس دور سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر رو رہے تھے، اے اللہ اگر یہ میرے ساتھ جو افراد ہیں، یہ صحابہ، اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا. کیونکہ مکے والوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے اور ان کی چاہت ہے کہ مدینے کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑیں گے؟ سب سے پہلے قتل کے لیے تو انہوں نے نبی کے خلاف ہی پلاننگ کی تھی. مکہ مکرمہ میں سرداروں کو تلواریں لے کر نبی کے گھر کے اطراف میں کھڑا کر دیا تھا کہ جیسے ہی صبح کے وقت محمد گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک ساتھ تلواروں سے حملہ کر کے ختم کر دو. جب مکہ ہی میں انہوں نے پلان بنا لیا تھا تو اب مدینہ میں وہ یہ کام کیوں نہ کریں؟ وہ ادھر تیاری پھر سے کرنے لگے، ادھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر انہیں پتا چلا کہ وہاں پھر تیاریاں زوروں سے ہو رہی ہیں. ہجرت کا دوسرا سال تھا اور پھر 1 سال کے وقفے سے دوبارہ کفار مکہ بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے پھر سے تیاری کرتے ہیں. جنگ بدر کا جو حادثہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کفار مکہ پر ایک رعب سا طاری ہو گیا تھا کہ مدینہ کے مسلمان جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ مدینہ جانے کے بعد کمزور ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، وہاں جا کے وہ بیمار ہونے لگے. جیسے ہم نے سابقہ تفصیل میں پڑھا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد صحابہ بیمار ہونے لگے تھے، تو ان کو لگتا تھا یہ بیمار ہو رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے رمل کرنے کا حکم دیا تھا کہ رمل کر کے کعبے کا طواف کرو تاکہ مکے والوں کو پتہ چلے ہم کمزور اور بیمار نہیں ہوئے، ہمارے پاس طاقت موجود ہے. رعب کے ساتھ ساتھ ایک نئی ہمت بھی تھی، انتقام کا جذبہ تھا. اور ادھر مکہ کے اندر مسلمان فتح سے خوش تھے
اور مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کے اطراف میں منافقین رہتے تھے، جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مکے والوں کا یہ حشر کر دیا ہے، سارے منافقین اپنا چہرہ صاف کر کے نبی کے سامنے آنے لگے. یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہیں. جن کے دلوں میں کفر تھا، جو نبی کو صحابہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، وہ جنگ کے نتیجے سے ڈر کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ ہمارے اوپر قیامت ڈھائیں، لہٰذا وہ کھل کر سامنے آتے تھے اور نبی کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. لیکن نبی جانتے تھے یہ تو جنگ بدر کی تباہی کا نتیجہ ہے، انہیں لگتا ہے ان کی تباہی آئے گی. اور وہیں اطراف میں جو یہودی تھے، یہودی جن کے دلوں میں تو اسلام کی عداوت تھی ہی، انہوں نے بھی جب یہ سنا کہ مکے والے شکست کھا گئے، 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ان کے اوپر بھی رعب طاری ہو گیا. اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے. صرف وہ مکہ والے تھے جو دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے. اور واقعتاً ان کی عداوت، ان کی انتقامی کارروائیاں ایسی خطرناک تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسی وہ قوم بنائی. دوسری مرتبہ جب انہوں نے جنگ کیا ہے تو مدینہ کے قریب آ کر جنگ کیا، وہ طاقت بنائی تھی. جنگ احد، 1 سال کے بعد جنگ احد کا واقعہ ہوا، اور جنگ احد پہاڑ یہ مدینہ کے اندر ہے. پہلی جنگ تو بدر میں ہوئی تھی، مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر. لیکن دوسری بار جب وہ انتقامی جذبے سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسی طاقت اور قوت کے ساتھ کہ سیدھے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے. اور یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ کے لوگ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. انشاءاللہ جنگ احد کا تذکرہ آئندہ کے درس میں کیا جائے گا. ایک نتیجہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کافروں سے جنگ کرتے تھے. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں جگہ سے آئے، انہوں نے یہاں حملہ کیا، ادھر سے آئے یہاں حملہ کیا، یہ ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا، یہ ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا، مندروں پر قبضہ کر لیا. جو تاریخیں لوگوں کی بتائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے نہیں تھا. آپ نے کبھی بھی کسی پر جنگ کرنے میں پہل نہیں کیا، حملہ کرنے میں آپ نے کبھی پہل نہیں کیا. جنگ بدر میں بھی آپ نے پہل نہیں کیا تھا. آپ جنگ کو روکنے کے لیے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے، ان قافلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، تاکہ اس طاقت کے ذریعے جو وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ طاقت آگے بڑھ ہی نہ سکے، تاکہ جنگ بھی نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بدر کے مقام پر وہ منظر دکھایا، جس کی وجہ سے کفار پر رعب بھی طاری ہو گیا، اور کافروں میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، خاص طور پر بدر کے مقام پر وہ ختم ہو گئے. تو یہ سمجھیے کہ ایک نسل جو ایک سرداروں کی لسٹ میں تھے، جو ہمیشہ قوم کی سرداری کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ سر جھکاتے تھے، جن کے حکم پر لوگ مر مٹنے تیار ہوتے تھے، وہ جو طبقے کے لوگ تھے، تقریباً وہ طبقے کے لوگ جا چکے تھے. اب جو افراد تھے ان کے بعد والے تھے. جب بڑے لوگوں کا خاتمہ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بعد والوں میں صرف جوش ہے، جذبہ ہے، جوانی کا خون ہے. یہ ایک دوسرے کو بھڑکانے کے لیے ان کے پاس زبانیں ہیں،
لیکن یہ بھڑکنا، بھڑکانا اور یہ جوش میں لانا، دنیا میں یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں۔ اس کے لیے سنجیدگی ضرورت ہوتی ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جوش میں مکہ تک، مدینہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے بعد آٹھویں ہجری تک، ہجرت کے 8ویں سال تک کہ ہم نے دیکھا مکہ مکرمہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ افراد جن لوگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو تباہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم ایسے صحابہ کے لیے ہمیشہ جب بھی ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کے لیے دعا کریں۔ اور وہ افراد ہمارے درمیان کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کا نام لے لے کر صحابہ کی بد کلامی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، کبھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، کبھی طلحہ بن عبید اللہ کا نام لے کر، اس طرح صحابہ کے الگ الگ ناموں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، ان پر اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو، ایسے علماء کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام کو اور مزید بلند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔